فضل سے پیش کی مبارکباد دیتی ہوں جی۔ میں 8 تاریخ سے آزاد کشمیر میں ہوں۔ میں نے آزاد کشمیر کا چپا چپا پھر لیا، گھوم لیا۔ میں اوپر بارڈر تک جو LOC ہے، نیلم ویلی، اور اس سے اوپر جو لیپا ویلی ہے، وہاں تک گئی۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کر شکر ادا کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے چپے چپے سے، آزاد کشمیر کی وادی وادی سے، آزاد کشمیر کے ہر گاؤں سے، ہر قصبے سے، ہر شہر سے ایک ہی آواز آتی ہے، اور وہ آواز ہے محمد نواز شریف۔ مخالفین کے جتنے بھی جلسے، سب پارٹیز کو ملانے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، مخالفین کے جتنے بھی جلسے آزاد کشمیر ہوئے ہیں، وہ سب جلسے بھی اگر ملا دو تو کشمیری عوام کی اتنی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے ان جلسوں کی کہ مسلم لیگ نون کے ایک جلسے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ماشاءاللہ۔ پچھلے چند دنوں میں پوری دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر میں اگر عوام کی کوئی طاقت ہے تو اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ اگر کوئی لیڈر ایسا ہے جس کے نعروں کی گونج اس کے پاکستان اور کشمیر میں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی آزاد کشمیر کے پہاڑوں میں گونجتی ہے تو وہ نعرہ ہے وزیر اعظم نواز شریف۔ پچھلے الیکشنز میں 2 سیٹیں حاصل کرنے والوں، آزاد کشمیر میں یاد ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی کتنی سیٹیں تھیں؟ پچھلے الیکشنز میں 2 سیٹیں حاصل کرنے والوں، یاد رکھو کہ اگر تم نے مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف کا جیتا ہوا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو 2 سیٹوں والوں یاد رکھو آزاد کشمیر کی عوام تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ یہ طاقت تو اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کی ہے، الیکشن تو مسلم لیگ نون ہی جیت رہی ہے۔ اگر اوپر سے ایک تو فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے نا، لیکن ان کی جو طاقت ہے وہ اوپر ایک اور بھی جس کو یہ خلائی مخلوق کہتے ہیں۔ اگر دھند نہ چھائی جولائی کے مہینے میں مسلم لیگ نون اپنا پرانی جماعت نہیں رہی، جب سردی کے مہینے میں بھی 10 کے الیکشن میں دھند چھا گئی تھی اور اس دھند میں الیکشن کمیشن کے آفیسر اغوا ہو گئے تھے، ووٹوں کے ڈبے اغوا ہو گئے تھے، ووٹوں کے تھیلے اٹھا کر لے گئے تھے، تو یاد رکھنا یہ بیٹی ہے مسلم لیگ نون کی شیر کی نوشین افتخار، اور 10 کے عوام نے اس دھند میں سے بھی ووٹ چوروں کو ڈھونڈ کے نکال کے عوام کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا کہ اگر آزاد کشمیر کا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو اس کا تمہیں عمران خان بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ یہ بات کو تم بھی سمجھو، آزاد کشمیر کے عوام کو ہلکا نہ لو۔ اور پھر جب میں بات کرتی ہوں، کل کے جلسوں میں میں نے بات کی کہ تم نے نواز شریف پر اتنے ظلم کر لیے، ظلم کے پہاڑ توڑ لیے، تم نے اس کو سازش کے ذریعے عوام کی کرسی سے، اقتدار کی کرسی سے ہٹایا، اس پر جھوٹے مقدمات قائم کیے، اس کی بیٹی کو جیلوں میں گھسیٹا، لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ لندن میں بیٹھا ہے، لیکن اس کو ہرانے کے لیے تمہیں الیکشن چوری کرنا پڑا۔ یہ مان لو کہ تم ایک پیج پر دیکھ کر بھی ہار گئے ہو، نواز شریف عوام کی عدالت میں آج بھی جیت گیا۔ آج اگر عوام ان چند افراد یا ان چند کرداروں کی بات کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے؟ آج ان پر جب تنقید ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟
کیونکہ جب آپ کا اپنا لایا ہوا سلیکٹڈ لوگوں کو اپنے منہ سے یہ کہتا ہے کہ فکر نہ کریں، میرے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تو وہ تو اپنے منہ سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مجھے لانے والے عوام نہیں ہے، مجھے لانے والے تم ہو۔ اور پھر جب وہی آپ کی لائی ہوئی سوغات 22 کروڑ عوام پر مہنگائی کا قہر توڑتی ہے، جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو لوگ آپ کا نام لیتے ہیں، جب عمران خان چینی مہنگی کرتا ہے تو لوگ سلیکٹرز کو کوستے ہیں۔ مریم نواز تو چینی مہنگی نہیں کرتی نا، کرتی ہے مریم نواز چینی مہنگی؟ آج جب تیل کی قیمتیں 73 سال میں پیٹرول کی قیمتیں جانتے ہو نا کتنی ہے؟ 118 روپے کا فی لیٹر تیل آج بک رہا ہے۔ 73 سال میں کبھی پیٹرول کی قیمتیں 118 پر نہیں گئی۔ تو جب صبح اٹھ کے عوام یہ دیکھتی ہے کہ عمران خان نے 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 118 روپے کر دی ہے، تو تنقید کس پر ہوتی ہے؟ سلیکٹرز پر ہوتی ہے۔ مریم نواز تو پیٹرول مہنگا نہیں کرتی نا، جب کشمیر کا تم سودا کر کے آ جاتے ہو تو تنقید سلیکٹرز پہ ہوتی ہے۔ کشمیر کا سودا مریم نواز شریف نے تو نہیں کیا نا۔ جب ادویات مہنگی ہوتی ہیں تو لوگ آپ کا نام لیتے ہیں، کیونکہ یہ سوغات جو ہے، یہ تحفہ جو ہے، یہ آپ کا دیا ہوا ہے پاکستانی عوام کو۔ ہمارے ساتھ تو چند افراد نے جو ظلم کیا، جو زیادتی کی، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ معاملہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا۔ ابھی میں راستے میں جب تھی تو میرے فون پہ میسج آیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو کہ پہلے ہی ایسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر چینی، گھی، آٹا، آج ہی گھی کی قیمت یوٹیلیٹی سٹورز میں 170 روپے سے بڑھ کر آج 260 روپے فی کلو ہو گئی۔ آٹے کی 20 کلو گرام تھیلے کی قیمت 820 روپے سے 950 روپے ہو گئی ہے۔ چینی کی قیمت 68 روپے فی کلو سے آج 85 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ تو مجھے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، کیا یہ جو قیمتیں روز بڑھتی ہیں عمران خان کی نالائکی کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے، اس کی کرپشن کی وجہ سے، اس کی آٹے چوری کی وجہ سے، اس کی چینی چوری کی وجہ سے، تو بتاؤ آپ کے گھروں میں تکلیف نہیں آتی ہے نا؟ اگر آٹے کے لیے پیسے ہیں تو چینی کے لیے نہیں ہے، چینی کے لیے پیسے ہیں تو تیل کے لیے نہیں ہے، تیل کے لیے پیسے ہیں تو بجلی کے بلوں کے لیے نہیں ہے۔ نواز شریف کے دور میں 3 سال کی سر توڑ محنت کے بعد لوڈ شیڈنگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف نے ختم کر دیا۔ آج وہ لوڈ شیڈنگ بھی واپس آ گئی ہے اور بجلی کے اتنے لمبے لمبے بل بھی آ گئے واپس۔ بجلی نہیں آتی لیکن اتنے بڑے بڑے بل آتے ہیں بجلی کے۔ کشمیر کا فیصلہ، کشمیر کی قسمت کا فیصلہ، کشمیر کی عزت کا فیصلہ، کشمیر کی خود مختاری کا فیصلہ، کشمیر کی پہچان کا فیصلہ ایسے آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، جو کہتا ہے مجھے سلیکٹرز چوز کر کے لے کر آئیں۔ فیصلہ ایسے انسان کے حق میں نہیں دیا جا سکتا جو کشمیر کا مقدمہ ہار کر آ کر کہتا ہے میں ورلڈ کپ لے کر آیا ہوں، جو کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آتا ہے اور قوم کو یہ سبق دیتا ہے کہ سر جھکا کے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو۔ کشمیر کی قسمت کا فیصلہ ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا جس کو جب آزاد کشمیر کا جھنڈا پکڑانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اس جھنڈے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ کشمیریوں کی قسمت کا فیصلہ ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا جس دن کشمیر کی سڑکوں پہ کھلے عام کشمیریوں پر گولیاں برسائیں۔
بھائی مقبوضہ کشمیر میں تو بھارتی فوج نہتے کشمیریوں پر گولی برساتی تھی، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ کل پاکستان نے وہ شرمناک مناظر دیکھے کہ جس کو تم آزاد کشمیر کا کشمیر افیز کا وزیر بنایا ہوا ہے، اس کے محافظوں نے، اس کے لوگوں نے جب کشمیریوں نے انڈوں سے اور ٹماٹروں سے اور جوتوں سے استقبال کیا۔ ایک بات میں اور بتا دوں، میں کسی کے اوپر انڈے ٹماٹر جوتے پھینکنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں اپنے مخالف سے بھی جب بات کرتی ہوں تو میں ایک لائن کو کراس نہیں کرتی، میں نواز شریف کی بیٹی ہوں۔ لیکن جب آپ کشمیریوں کو بکاؤ مال کہیں گے، جب آپ کشمیریوں کے جھنڈے کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، جب آپ کشمیر کا مقدمہ ہار کر آئیں گے اور کشمیریوں کو کہیں گے کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو، تو مجھے بتاؤ کہ کشمیری آپ کا استقبال کیا پھولوں کے ہاروں سے کریں گے؟ بتائیں مجھے، کیا کشمیری آپ کا استقبال پھولوں کے ہاروں سے کریں گے؟ آج جن چیزوں سے آپ کا استقبال ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان تم خود ہو۔ تو کشمیری بھائیوں، 25 جولائی کو بہت سوچ سمجھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا۔ انشاءاللہ تعالی شیر پر مہر لگانا۔ 25 جولائی کو کوئی بھی اپنے گھروں میں نہ بیٹھے، ہاتھ اٹھا کر مجھ سے وعدہ کرو کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں میں کوئی نہیں بیٹھے گا۔ سب خود بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے داروں کو لے کر نکلو گے، پولنگ سٹیشن پر جاؤ گے اور شیر پہ مہر لگاؤ گے۔ جب تک، کیونکہ ووٹ چور ہاتھ لگا کر بیٹھا ہے، کشمیر پر نظر لگا کر بیٹھا ہے، نواز شریف کی کشمیر پر نظر لگا کر بیٹھا ہے، تو اپنا رزلٹ لیے بغیر، اپنا دستخط شدہ رزلٹ لیے بغیر گھروں کو واپس نہیں آنا۔ میرے ساتھ مل کر یہ نعرہ لگا دو، ٹھپے پہ ٹھپا۔ ایسے نہیں، وہ چھتوں سے بھی آواز آنی چاہیے۔